إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج 10 محرم سن 1445 ہجری ہے۔ الحمدللہ جن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، انہوں نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اس لیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہر انسان اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان پیدا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ سال 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے۔ اگلے سال محرم آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو صحابہ اکرام نے اسی کو سنت بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ 9 کا بھی، صوموا یوم التاسع والعاشر۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے ملا لو یا بعد میں ملا لو۔ جس نے 9 اور 10 کا رکھا ٹھیک، آج اس کے پورے ہو گئے، اور جو 9 کا نہیں رکھ سکا وہ کل کا رکھ لے تو تب بھی یہ سنت ادا ہوگی اور یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل اہل البیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس موسم میں، اس مہینے میں خصوصی طور پر ان موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ مسلمان کو اس بات کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے، علی وجہ البصیرت اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی
بڑی شان ہے اور بڑی عظمت ہے، ان کی شان، عظمت اور مقام و مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو عمومی طور پر عرف عام میں بھی اور کتاب و سنت کے اندر بھی اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق زوجہ پر ہوتا ہے، بیوی پر ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ عرف عام کے اندر بھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے گھر میں رہ رہا ہے، لیکن ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ اس گھر کے اندر اس کی والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، لیکن جب اس کی شادی کے بارے میں پروگرام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی شادی خانہ آبادی ہے۔ یہ خانہ آبادی کس فرد کے آنے کے ساتھ ہوگی؟ اس کی بیوی کے آنے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں راجح اور صحیح قول یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں کہ وہ تمام افراد جن پر صدقہ حرام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور صدقہ کن پر حرام ہے؟ وَهُمْ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَكُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مِّن نَسْلِ عبد المطلب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ لوگ داخل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی، آپ کی اولاد اطہار بھی، اور آپ کے دادا عبد المطلب کی نسل سے ہر مسلمان مرد اور عورت جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ تخصیص کر دی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں موجود تھے، ان کو دوہرا شرف حاصل تھا کہ وہ آپ کے اہل بیت بھی تھے اور آپ کے صحابہ بھی تھے، ان کو صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا ان سے، فقال لہ حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ومن اہل بیتہ یا زید، اے زید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نساؤہ من اہل بیتہ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن میں ان تمام اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صدقہ حرام ہے، یعنی جن پر صدقہ لینا حرام ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا آگے انہوں نے ذکر کیا، پھر پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان صدقۃ لا تنبغی لآل محمد، آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لینا جائز نہیں ہے، یعنی ان کو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو پھر اگر ضرورت مند ہوں تو کیا کریں؟ ان کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے، ان کو تحفہ دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ دینا ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، صدقہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، اس لیے آل محمد کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے اور ان کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے گورنر خالد ابن سعید نے ایک دفعہ ایک گائے ذبح کی
اور اس کا گوشت صدقہ کرنے کی نیت سے انہوں نے ذبح کی، تو اس کا گوشت انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بھیجا، تو اماں جان نے وہ گوشت واپس کر دیا اور ساتھ فرمایا انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کا، اہل بیت اعظام کا، تو اس کا سب سے پہلا اطلاق آپ کی ازواج مطہرات پر ہو، کیونکہ پہلے بیوی کے آنے سے خانہ آبادی ہوتی ہے، گھر بنتا ہے، اولاد بعد میں آتی ہے، اولاد بعد میں آتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر آیت تطہیر سے پہلے اور بعد کی تمام آیات کی آپ تلاوت کر کے دیکھ لیں، سب کے اندر خطاب امہات المومنین کو ہے، جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ، جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چادر پھیلا دی، چادر پھیلا دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کو حدیث قصا کہتے ہیں، چادر والی حدیث۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ بھی میرے خاص لوگ ہیں اور میرے اہل بیت ہیں۔ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، اور ان کی بھی اسی طرح تزکیہ و تطہیر فرما جس طرح اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی، اور اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی تو سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اِنَّكَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ پہلے ہی خیر و بلائی پر ہیں۔ تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابتدائی طور پر آپ کے اہل بیت میں داخل، یا جن کو دعا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ اعزاز دلوایا، یہ سارے کے سارے آپ کے اہل بیت ہیں اور ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی۔ ان کو اللہ رب العزت نے دوہرا شرف بخشا ہے اسلام اور مسلمان ہونے کے بعد، کہ یہ صحابی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے قرابت دار بھی ہیں۔ اس لیے جب کبھی ایسے موضوع پر گفتگو آپ سنیں کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے خارج کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لیجئے وہ کتاب و سنت کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا پہلا اطلاق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا کیا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر ان کو یہ شرف بخشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور یعنی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی ان پر فدا کر دی جائے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات، سب لوگ کہتے ہیں جی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو باقی جوڑے اگر آسمانوں پہ بنتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے وہ بھی آسمانوں پہ بنے۔ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا، اور پھر جب منافقین نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کے لیے
ان کی پاکیزگی کی شہادت کے لیے قرآن پاک میں سورہ نور کی ابتدائی 18 آیتیں نازل کی، اور ان میں یہ بھی فرمایا وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ کہ نبی جس طرح میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز ہیں، عفت ماب ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جن ازواج مطہرات کا انتخاب کیا ہے وہ بھی پاک دامن اور پاک باز ہیں، عفت ماب ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود ان کی عفت، طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دی، اور قرآن پاک میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو جو شرف بخشا، اس کے سلسلے میں یہ حدیث پاک بھی ذہن میں رکھیے۔ اور قرآن پاک کے اندر آیت تخیر ان کی شان اور مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ ایک دفعہ جب مال غنیمت کثرت سے آنے شروع ہوئے، صحابہ اکرام جہاد میں شریک ہوتے، اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا، جہاد کا سلسلہ جاری ہوا، تو مسلمانوں کی مدینے میں جو پہلے حالت معاشی طور پر بڑی پتلی تھی، ان کے ہاں آسودگی پیدا ہوئی۔ تو صحابیات نے جب ان کو مال غنیمت ملا، اچھے کپڑے بنا لیے، اچھے زیورات بنا لیے، تو امہات المومنین، یہ بھی آخر انسان تھی، ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اس طرح کا سہولت ملنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اے پیارے نبی اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، اگر تو دنیا کی دولت چاہتی ہو، باقی دنیاوی عورتوں کی طرح دنیا کا مال و دولت چاہتی ہو، تو پھر آپ کے لیے یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں، آپ کو میں آپ کے مطالبے کے مطابق مال دیتا جاتا ہوں اور تم اپنے گھروں کو چلی جاؤ، اور اگر چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ تو پھر یہ دنیا نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا ہم نے تو ویسے ہی بات آئی تھی ذہن میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کا رسول چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے دنیا کا۔ تو انہوں نے سب ازواج مطہرات نے بالاتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور جنت کا انتخاب کیا، اور دنیا کی دولت کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے بھی ان کی عظمت واضح ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو یہ شرف بخشا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، جب بھی آپ قربانی کرتے، یا آپ کی مشہور دعا ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی یہ تازہ بتازہ بنا۔ اور جب آپ قربانی کیا کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ قربانی کا جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور آپ کی آل کی طرف سے ہے، یعنی آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے، فقال یا رسول اللہ، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آ رہی تھی برتن میں۔ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ھذہ خدیجہ، یہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، ماہا اناء فیہ ادام، ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں آپ کے لیے کھانا ہے، او طعام او شراب، یا پینے کی کوئی چیز ہے، فاذا ہی اتت کا فقرا علیہا السلام من ربہا ومنی، جب یہ آپ کے پاس آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت براہ راست سلام بھیج رہے ہیں، جبریل امین کہہ رہے ہیں میری طرف سے بھی سلام کہنا۔ تو نبی اور ساتھ وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور ساتھ ان کو جنت میں ایک شاندار محل کی، موتیوں سے بنے ہوئے محل کی بشارت دینا، جس کے اندر لا صخب فیہ ولا نصب، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی شور و غوغا نہیں ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ساتھ شادی سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین ایک سبز کپڑے کے اندر اماں عائشہ کی صورت لے کر آئے خواب کے اندر، تو آ کر انہوں نے کہا ان ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی علیہ السلام نے جب بیدار ہوئے تو فرمایا اللہ اگر یہ ہے تو تو میرے مقدر میں کر دے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، جبریل امین وحی لے کر آئے اور انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل یقرأ علیک السلام، جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا
وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو اور رحمت اور برکات ہو۔ تو گویا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جس طرح دنیا میں آپ کے ازواج مطہرات ہیں، اس طرح جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، اور یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی شان اور عظمت حقیقی ماں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اہل بیت ان کا ذکر کرتے ہوئے، جس طرح اس حدیث قصا کے اندر جو لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کے اندر محدثین نے مستقل ایک باب قائم کیا حدیث پاک کا، مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ شان اور عزت بخشی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کے ساتھ جو محبت کرتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے، جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے یہ منافقوں کی علامت ہے۔ ہر مسلمان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور بہت احادیث، لیکن جمعے کا وقت آپ کو پتہ ہے بہت مختصر ہوتا ہے، اس میں دوسری شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آج اسپیشل میرے پاس آیا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، اسی طرح نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محبت کرتے تھے اپنے ان دو نواسوں کے ساتھ۔ حضرت ابو نعیم بیان کرتے ہیں، ابن ابی نعیم، قال كنت شاہدا لابن عمر، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ایک آدمی آ کر کہتا ہے اگر حالت احرام کے اندر کسی سے مچھر مر جاتا ہے تو کیا اس پر دم واجب ہوتا ہے؟ فرماتے تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں عراق سے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ کوفہ عراق میں ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اور پوچھ رہا ہے مچھر کے خون کے بارے میں کہ اگر مچھر کا خون احرام کو لگ جائے تو یہ ان کی شان اور عظمت کہتے ہیں۔ پھر فرماتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بارہا فرماتے ہوئے سنا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں۔ اور فرمایا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آگے سامنے سے حضرت حسن اور حسین آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے بارے میں بہت پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا اخبرانی جبریل امین نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، ان حسینا یقتل بشاط الفرات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور پیشین گوئی کے مطابق یہ واقعہ سن 61 ہجری کو 10 محرم کو، یعنی 10 محرم سن 61 ہجری کو یہ الگ تاریخ اسلام کا یہ دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ جنہوں نے ظلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو نشان عبرت بنایا، اور آخرت کی سزا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے
کیونکہ اسلام کی تاریخ یہ شہادتوں کی داستان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی سن 3 ہجری کو، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور ہمیں کون سا طرز عمل اپنانا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے، اس کا دوسرے خطبے میں عرض کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسے موقع پر جب کوئی بہت بڑی مصیبت یا حادثہ ہوتا ہے وہی ہے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح مومنوں کو آزماتا ہے۔ جو بھی آزمائش آئے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور جو ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جزا فضا کرنے سے، نوحہ خوانی کرنے سے، گریبان چاک کرنے سے، اپنے بال نوچنے سے، کپڑے پھاڑنے سے منع کیا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے منہ پہ تمانچے مارتا ہے اور اپنی گریبان چاک کرتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی طرح آوازیں نکال کر بین کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمیں وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو مصیبت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اور اہل بیت کا طریقہ تھا۔ اہل بیت کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصیبت کے وقت علیکم بالصبر، صبر کرو، فإن الصبر من الایمان کالراس من الجسد، صبر کی ایمان کے ساتھ وہی اہمیت ہے جس طرح سر کی جسم کے ساتھ اہمیت ہے۔ اور خود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ جنگ ٹلنے والی نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے مجھے شہید کر دیا جائے، تو انہوں نے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر ان کو ایک وصیت فرمائی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں یا اختاہ، اے میری بہن، انی اقسمت علیکی فابری قسمی، میں آپ کو قسم دیتا ہوں میری قسم کو پورا کرنا۔ اور کیا فرمایا؟ لا تشکی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو اپنا گریبان چاک نہیں کرنا اور اپنے چہرے کو نہیں نوچنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور، اور ہائے وائے نہیں کرنا بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اذا انا ہلکت، جب مجھے شہید کر دیا جائے۔ یہ ان کی وصیت ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کو بھی آج اسی طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور عام طور پر کسی میت کے پر جو سوگ ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں، ان تحد علی میت فوق ثلاث، کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے، الا علی زوجہا، سوائے وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ سوگ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسپیشل قسم کے کوئی کپڑے پہننا، 4 پہیاں الٹی کرنا یا نوحہ خوانی کرنا، یہ نہیں، صبر کا مظاہرہ کرے، خوشی کے پروگراموں میں شرکت نہ کرے، یہ سوگ کا معنی ہے۔ 3 دن کے بعد کسی میت پر اس طرح، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد جن کی شہادت پر آپ کو غم لاحق ہوا، آپ نے صبر کیا، اپنے چچا کو جن کا مسئلہ کیا گیا سید الشہداء، آپ نے ان کو سید الشہداء قرار دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ نے ہر سال اس دن کو نہیں منایا، آپ نے ہر سال اس غم کو ریپیٹ نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے اور اہل بیت اعظام کی اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم ادخلهم جنت الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر